دوستو، سلام مصنون۔ اللہ کرے کہ آپ تمام بخیریت و عافیت ہوں، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کرونا نامی وبا سے بچائے اور اس سے لگے ہوئے مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دور ایک عجیب و غریب دور ہے۔ اس میں جو ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب معاملہ ہے، ایک عجیب تماشا ہے جو نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ہمیں یہ ہو گیا ہے۔ جن ممالک کو ہم ایڈوانسڈ کنٹری کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، وہاں بھی یہ وائرس پھیلا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ ویکسین کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں چند کمپنیوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور اب تک ہمارے ملک میں کوئی ویکسین اپروو نہیں ہوا ہے۔ اس درمیان ایک اور خطرہ ہمارے ملک کو لاحق ہے، وہ ہے کسانوں کا آندولن۔ دہلی کے قریب کسان احتجاج کر رہے ہیں مرکزی حکومت کے 3 قوانین کے خلاف، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھلائی اور بہبودی کے لیے نہیں ہے بلکہ کارپوریٹ ہاؤسز کے لیے ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک ان قانون کے سلسلے میں ٹھیک طرح سے ڈسکشن نہیں ہوتا ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مگر کسانوں کے آرگنائزیشنز، ان کی تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ ان قوانین میں کارپوریٹ ہاؤسز کے لیے فائدہ ہے، کسانوں کے لیے نہیں۔ اور کیجریوال جیسے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب کسانوں کو ان قوانین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو انہیں واپس لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمارے مرکزی حکومت کے سامنے ہونا چاہیے۔ مرکزی حکومت کو کیجریوال جیسے کئی سیاسی لیڈروں کے اس سوال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی لوگ منت و سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ کسان ان قوانین کو مان لیں، کیونکہ ان قوانین میں ان کی بھلائی ہے۔ مگر کسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کیا ان قوانین میں سچ مچ کسانوں کی بھلائی کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ قوانین ان کی بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک انالیٹیکل تھاٹ کی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے والوں کو، جو کہ ان سلسلے میں علم رکھتے ہیں۔ مگر میں تو صرف یہ کہنے والا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں حکومت کے ان 3 قوانین کو۔ اس کی وجہ آخر کی سمجھ میں یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ اس چرواہے کی ہوئی جو ایک جنگل میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا۔ میں بچوں کی وہ کہانی آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں بچوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے، کہ وہ ضرور اس کہانی کو سنیں۔ وہ کئی بار سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، پھر ایک بار میں دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ اپنے مویشی کو، بھیڑ بکریوں کو ایک پہاڑ کے قریب ایک جگہ پر لے جاتا تھا اور چراتا تھا۔
वो हर मौसम में वहाँ पहुँच जाता था। वो बहुत मेहनती था, लोग उसे बहुत चाहते थे। एक बार उसने पहाड़ की एक चोटी पर चढ़कर चीखने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। जब उस गांव के लोगों ने उस चरवाहे की ये आवाज़ सुनी तो सब लकड़ी वगैरह लेकर उसकी तरफ गए। वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं कि वो चरवाहा हंसता हुआ वहाँ खड़ा है। उसे दिल लगी सूझी थी और ऐसा किया था। गांव के लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि वो काम काज छोड़कर उसकी तरफ लपके थे उसे बचाने के लिए, मगर वहाँ कोई शेर नहीं था और वो चरवाहा हंसते हुए खड़ा था। वो नाराज़ होकर वहाँ से निकले, लान तान करते हुए निकले। चंद दिन गुजर गए यूं ही। उसके बाद एक दिन फिर उस चरवाहे ने उस छोटी सी चोटी पर चढ़कर आवाज़ देने लगा, रोने चिल्लाने लगा, आहो बका करने लगा कि शेर आ गया, शेर आ गया। जब उस गांव के लोगों ने उसकी ये आवाज़ सुनी तो कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुए, कोई गए नहीं। वहाँ शेर आया और उन भेड़ बकरियों को एक एक करके खा गया। ये कहानी बहुत मशहूर है, आज भी मशहूर है और हमेशा ये कहानी मशहूर रहेगी, क्योंकि झूठे का अंजाम ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि हमारे दरमियान जो सियासतदान हैं वो कैसी बातें करते हैं। मैं डिटेल में उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों को उनकी बातें याद हैं। अब भी जो बातें अक्सर सियासतदानों की ज़बान से निकलती हैं उनमें भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि एक बात तो ये है कि उनमें सच्चाई नज़र नहीं आती है, और दूसरी बात ये है कि अगर उनमें सच्चाई भी है तो उस सच्चाई को सच्चाई समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों की हालत उस चरवाहे की तरह हो गई है जो कि झूठ कहने की वजह से वो लोगों के दिल से हट गया। लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे और शेर आकर एक एक करके उस चरवाहे के भेड़ बकरियों को खा गया। आज सियासतदान मन्नत समाजत कर रहे हैं, क्या हम ठीक बात कह रहे हैं, इसमें सच्चाई है, मगर हमारे किसान भाई मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद इसकी वजह यह है कि कई बार झूठ सुनकर बेजार होने के बाद तब हो सकता है कि आपकी बात में इस तीन कानून की बात में सच्चाई भी हो, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मगर किसान भाई उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, किसान का एक तबका मानता है, ये बात भी हमारे सामने आई है, मगर जैसे भी हो, अब अखबारों में पढ़ते हैं कि किसानों के इस आंदोलन में जो कि दिल्ली के करीब हो रहा है, शिद्दत आ रही है। आगे क्या होने वाला है ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के लोग ये ही चाहते हैं कि किसानों का मामला जल्द हल हो,
یہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات بھی میں آخر میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کئی سال سے ان قوانین پر بحث ہوئے ہیں، مگر کئی سیاستدان جو کہ تمل ناڈو میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان قوانین پر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ جیسے بھی ہو، اب کسان یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان 3 قوانین کو، جنہیں وہ ان کی بھلائی کے نہیں سمجھتے ہیں، انہیں واپس لے لیں۔ اب اس کے بعد حکومت کیا کرنے والی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، مگر کیجریوال جیسے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب کسانوں کو ان قوانین میں دلچسپی نہیں ہے تو انہیں واپس لینے میں کیا حرج ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم بھی سوچیں اور جس بات کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ اس کی آج ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، 130 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں جمہوریت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو اس پر سوچنے سمجھنے اور باتوں کو سب کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ کسانوں کا یہ معاملہ جلد حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم جیسے ہندوستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چند سیاستدان کیوں لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہو، خلوص پیدا ہو، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ انہیں چھوڑ کر اگر کوئی سیاسی پارٹی یا سیاستدان لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں بھائی چارگی کی نہیں بلکہ نفرت کی باتوں کو سمانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی بے عزتی ہوگی، کیونکہ جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے۔ ہمیں چرواہے کی اس کہانی سے، جو کہ زمانے سے ہم سنتے آئے ہیں، اب بھی سنتے ہیں اور آگے بھی سنیں گے، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت میں تمام لوگوں سے یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے اور الصادق تھے۔ سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایماندار بننے کی ضرورت ہے۔ ان 2 چیزوں کی ہم ہندوستانیوں کو ضرورت ہے۔ اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ملک کی شہرت اور بڑھے گی، یہ دنیا بھر میں وہ ملک بن کر اٹھے گا جس کے بارے میں دنیا بھر کے لوگ رشک کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرحوم پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب کا یہی نعرہ تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارا ملک پاورفل ملک ہو۔ وہ صرف چاہتے نہیں تھے، ان سے ہم ہندوستانیوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت سے کام ہوئے ہیں۔ ان کی تعریف نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ علاوہ ازیں ہم پرانے ان سیاسی لیڈروں کو بھی بھول نہیں سکتے، ان میں سچائی بھری ہوئی تھی۔ وہ لیڈر تھے راجندر پرساد، نہرو، ابوالکلام آزاد۔ ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کے کام آج بھی یاد ہیں۔
کسانوں کے لیے جواہر لال نہرو سے جو کام ہوا وہ آج بھی سب کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک میں ایسے لیڈر پیدا ہوں۔ اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔